ایمان صاحب، یہ ابھی گلگت بلتستان کے جو ابھی الیکشنز ہوئی ہیں، پھر ابھی نو منتخب وزیر اعلیٰ بھی ہیں، ان کے اوپر بھی کیسز نکل آئے ہیں، اس کے بارے میں مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، جو یہ کیسز کی جہاں تک ایف آئی آرز کی بات ہو رہی ہے، یہ 14-15 کی ہے، مطلب مینز کی تقریباً کوئی 8 سال اور 9 سال پرانی ایف آئی آرز ہیں، اور ان کی میرے خیال میں سیٹلمنٹس بھی ان کی ہو چکی ہیں۔ اچھا۔ تو ظاہر ہے پولیٹیکل اپوننٹس ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹس کہیں سے نکال لیتے ہیں۔ تو یہ ایسا اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ اگر کوئی یا تو کوئی رقم سرکاری خزانے کے حوالے سے ہوتی تو بھی بات بنتی تھی، یا پھر فریش کوئی کیس ہوتا۔ یہ تقریباً 9 سال پرانی کوئی ایف آئی آرز اور لین دین کا کوئی ٹمبر کا ہے، ان کا لکڑی کا کوئی مسئلہ ہے، لیکن وہ میرے خیال میں ان کے سیٹل ڈاؤن ہو چکے تھے۔ لیکن کیونکہ ایف آئی آرز پڑی ہوئی تھی تو وہ کاپیز نکال کے اس کو میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا گیا۔ تو یہ میرے خیال میں نے اس مسئلے کو دیکھا، یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اس کو ہم نے بھی پہلے تو یہ سمجھا کہ شاید کوئی فریش کیس ہے اور بہت بڑی کوئی رقم ہوگی۔ 12 لاکھ کے 2 چیک تھے، اور وہ ایک 2014 کا تھا اور ایک 2015 کا تھا، جو بعد میں جرگے میں سارٹ آؤٹ ہو گیا، اس کا مسئلے کا حل نکالا گیا تھا۔ صحیح صحیح۔ اچھا ایمان صاحب، یہ بتائیں کہ اب یہ تو بڑا اچھا آپ نے چلیں ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کر دیا کہ یہ سیاسی انتقام کی وجہ سے جو یہ کیس کو دوبارہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ جو یہ کیس ہے ریزالو ہو چکا ہے، اور اگر ریزالو ہو چکا ہے تو بس یہ دفن ہو چکا ہے کیس، اور اب جو ہے جو گورنر ہیں جو وزیر اعلیٰ ہیں گلبر خان صاحب۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ابھی جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ اس میں کوئی دھاندلی کے بھی جو ہیں چیزیں آ رہی ہیں سامنے، اور بھی کافی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، پھر لوکل جو عوام ہے ان کے مسائل بھی کافی ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، ایسے ابھی اس کو ہم دھاندلی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ مقابلہ جو تھا پی ٹی آئی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بن گیا تھا جس کو لیڈ کر رہے تھے حاجی گلبر خان، اور دوسرا ایک ہم خیال گروپ بن گیا تھا جو ود ان پی ٹی آئی ہی بنا تھا، اس کو لیڈ کر رہے تھے راجہ اعظم خان صاحب، اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ مقابلہ ان دونوں کا تھا سی ایم شپ کے لیے۔ اب اس کی بدقسمتی دیکھیں کہ جب گلگت بلتستان کی جو اسمبلی ہے اس میں ٹوٹل جو ہمارے ممبران کی تعداد ہے وہ 33 ہے، 33 پہ مشتمل ہے۔ اس میں 24 حلقے ہیں جہاں پہ جنرل الیکشن ہوتا ہے، باقی 6 خواتین ہوتی ہیں اور 3 جو ہیں ٹیکنوکریٹس کے طور پہ آتے ہیں، تو یہ 33 کا ایوان بنتا ہے۔ 24 جن جنرل حلقوں میں الیکشن ہوئے تھے اس میں سے 10 ٹکٹ ہولڈرز تھے جن کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیت کے آئے تھے۔ 6 ممبران اسمبلی ایسے تھے جو آزاد جیتے، بعد میں انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی، ان کو وزارتیں ملی۔ اور جب 13 کو یا 12 تاریخ کو کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گئے اور 13 کو مقابلہ ہوا، تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا۔ ایک فارورڈ بلاک بنا ہوا تھا جس نے اپنا آپ کو ڈی سے ایسوسیٹ کیا تھا پی ٹی آئی سے، اور دوسرا ہم خیال گروپ تھا، اس نے بھی اپنا آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا تھا۔ تو یہ دونوں گروپ سامنے تھے۔ جب ایک گروپ کو لگا کہ ہماری اسٹرینتھ جو ہے، ہم خیال گروپ جسے کہتے ہیں، راجہ اعظم خان جس کو لیڈ کر رہے تھے، ان کی اسٹرینتھ اب کم ہو گئی ہے، تو انہوں نے اس کی پولنگ کے لیے بلایا گیا تھا سیشن، اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو اس میں جو شامل ممبران تھے 20 کے قریب ممبران موجود تھے 33 میں سے، اور اس میں سے 19 نے حاجی گلبر خان کو ووٹ کیا، اور ایک ممبر جو اسمبلی میں بیٹھے تھے انہوں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ تو یہ ایک صورتحال تھی جس کے بعد کل حلف برداری ہو گئی، اور اب وہ گلبر صاحب جو ہے ایز اے چیف منسٹر پرفارم کر رہے ہیں۔ اچھا ایمان صاحب، ہے سوال؟ جی، ویسے میں بائی دا وے پوچھ رہی تھی، اتنا کچھ جیسے ابھی آپ نے کہا ہو بھی گیا اور پولیس کو وہ مطلوب بھی نکلے، تو اس سے سیاسی صورتحال پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیں جی، اب اس میں پاکستان میں خاص کر گلگت بلتستان کے اندر بھی بہت سارے معاملات ایسے ہوئے۔ اب ہمارے جو چیف منسٹر صاحب تھے، سابق چیف منسٹر خالد خورشید صاحب، وہ 2.5 سال اقتدار کے مزے لوٹتے رہے۔ آخر میں 2.5 سال بعد پتہ چلا کہ ان کی ڈگری ہی جعلی نکلی، اور اس کی ڈگری کو جعلی قرار دیا۔ جہاں کا جو ہائی کورٹ ہے اس کے 3 رکنی لارجر بینچ نے تقریباً 1.5 مہینے کی مسلسل سماعت کے بعد
اس کو جعلی قرار دے دیا تو یہاں پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے, میں نے جو ڈیٹس وغیرہ دیکھی ہیں, FIR دیکھی ہے, وہ تقریباً 9 سال پرانی ہے, اور اس کے بعد جرگے کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا گیا ہے. ہو سکتا ہے دوبارہ سے اس کو کسی اور اینگل سے لا کے اس کے لیے مسائل پیدا ہوں, لیکن سر دست مجھے یہ چیکس والا مسئلہ جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نظر نہیں آ رہا ہے.